خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میں سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کبھی زندگی میں آپ نے سنا ہو کہ کسی لڑائی میں ایک پہلوان کو آپ کھلے عام فل آزادی دیں اور ہر طریقے کا ہتھیار اس کو تھما دیں، اور دوسری طرف جو پہلوان ہو اس کے آپ نے بازو بھی باندھے ہوں، اس کے ہاتھ بھی باندھے ہوں، اس کی ٹانگیں بھی باندھی ہوں، اس کے پاؤں بھی باندھے ہوں، اور اس کی آنکھوں پہ پٹی اور اس کے منہ کے اوپر ٹیپ بھی لگائی ہو، اور اسے میدان میں اتار دیا جائے اور وہ پھر بھی جیت جائے، تو یہ ایک معجزہ ہو سکتا ہے، اور یہ معجزے بہت کم آپ کو ملتے ہیں۔ تو اس دفعہ 8 فروری جب الیکشن ہوا تو یہ معجزہ اسی طریقے سے ہوا ہے۔ ایک طرف تو پاکستان کی تمام جماعتیں جنہیں کھل کر الیکشن لڑنے کی آزادی تھی، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جس کے پاس اپنا انتخابی نشان بھی نہیں تھا۔ شاید جو میں نے باندھنے کی مثال دی ہے اس سے بھی ڈبل اس کے بعد ان کے اوپر بوری ڈال کر بھی اسے بند کیا گیا ہو، اور وہ پہلوان پھر بھی جیت جائے، تو یہ ایک معجزہ، میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے کہا، یہ ایک معجزہ ہے۔ تو یہ معجزہ ہو چکا ہے۔ اب سب سے جو ڈینجرس چیز ہے یہاں پر کہ آپ دیکھیں کہ عوام کا موڈ کیا ہے۔ عوام نے 8 فروری کو بتا دیا کہ ہمارا موڈ یہ ہے، اور جس طریقے سے چیزوں کو اپ اینڈ ڈاؤن کیا گیا، یہ تمام چیزیں بھی اب عوام جانتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے ویلوگر ہیں، چھوٹے سے صحافی ہیں، چیزیں سیکھنے کے لیے عوام میں بھی جاتے ہیں، تو جب ہم عوام کے پاس جاتے ہیں تو عوام اس کے اندر یہ بات کرتی ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ انہیں کیا پتہ ہے۔ جو چیزیں مجھے پتہ ہے وہی چیزیں عوام کو بھی پتہ ہے۔ تو اب میرے خیال میں کہ سیاست جو آج سے 76 سال پہلے ہوتی رہی ہے، وہ آج کی سیاست بہت زیادہ مختلف ہو چکی ہے۔ تو عوام نے اپنا لیڈر جس کو چننا تھا وہ چن لی ہے، اور شاید جو خوف کی چیزیں تھیں یا ایک ڈر خوف تھا، وہ 8 فروری کے بعد عوام نے اس کو اپنے ووٹ کے ذریعے ایک آپ کو ایک میسج دیا ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ بجائے ہم پاکستان کو آگے لے کر جانے کے بجائے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، اس کو بجائے آگے کہ ہم پیچھے لے کر جا رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو بیٹھ کر اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور جس کو عوام نے جس کو اقتدار دیا ہے، جس کو سب سے زیادہ سیٹیں دی ہیں، اور جس کو اس نے اپنے ملک پاکستان کا حکمران مسلط کیا ہے، اسے ہی اس کا حق ملنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ کچھ خاندان بڑی دیر سے پاکستان پر مسلط ہیں، اور مسلط بھی ہیں، اور اپنا سب کچھ جو ان کے پاس ہے اقتدار کے جب مزے لینے ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں، جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ یہاں سے آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شروع سے چلتی آ رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر سب سے میں نے پہلے کہا کہ حیران کن بات یہ تھی کہ ایک پہلوان کو جس طریقے سے کھاڑے میں اتارا گیا اور ایک کو باندھ کر اتارا گیا، اور وہ پھر بھی جیت جاتا ہے۔ اور اگلا الیکشن اگر اللہ پاک ہم سب کی زندگی رکھے، ان کی بھی رکھے، تو وہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہوگا۔ عوام اس سے بھی زیادہ ووٹ ڈالے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ عوامی مومنٹم جو آپ کے ساتھ بھی تھے نا، ان کا موڈ بھی اب تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ جو 16 مہینے کی حکومت جو ماضی میں گزری ہے، اور اس کے بعد یہ نگران سیٹ اپ، اور اب یہ جو حکومت آنے والی ہے، ان کے بس میں کچھ نہیں ہوگا، نہ یہ سنبھال سکیں گے۔ میرا یہ ذاتی ماننا ہے، جب تک سیاسی استحکام پاکستان میں نہیں آئے گا، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس استحکام کو آپ زور زبردستی کبھی نہیں روک سکتے۔ یہ دنیا کی ہسٹری ہے، یہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو دبا کر ملک کو چلایا جا سکے، کسی ریاست کو چلایا جا سکے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں سے یہ دھواں نکلتا رہتا ہے۔ آپ بڑے پیمانے پہ لوگوں کو خاموش ضرور کروا سکتے ہیں، لیکن ان کے دل آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ وقتی طور پر آپ کے ساتھ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ ان کا موڈ نہیں تبدیل کر سکتے، وہ خاموش ضرور ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، عوامی ٹیمپریچر بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے تحریکیں اب سر اٹھانا شروع ہو چکی ہیں، جس طریقے سے الیکشن کو چوری کیا گیا، اس کے اوپر بہت سارے لوگ بات بھی کر رہے ہیں۔ پیر پگھاڑا نے جو کراچی میں پاور شو دکھایا، اور کل جو پاکستان تحریک انصاف نے جو اعلانات کیے، اس کے بعد پشاور میں جو کچھ ہوا، کوئٹہ میں، بلوچستان اور پنجاب کے جو بارڈرز کی صورتحال بنی،
یہ تمام چیزیں اب کھل کر آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو ون مین آرمی نے یہ سب کچھ آپ کو بتایا ہے کہ جب تک آپ ملک کو جو عوام کا فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے تو ملک کیسے چلیں گے۔ تو آج تک ایسا نہیں ہو سکا۔ ظاہری کہ ایک لمبی طویل عرصہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ ابھی تک جس نے بھی طاقتور لوگ آئے انہوں نے اپنی مردمانی کی ہے، لیکن اب چیزیں بہت زیادہ مختلف ہو چکی ہیں۔ اور کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کس چیز کو بین کریں گے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کا بہت بڑا بزنس کا انحصار ہے، سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کی بہت بڑے لوگوں کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ بند ہوتا ہے، فلاپ ہوتا ہے، تو مزید پاکستان میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ مین سٹریم میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں ہیں، اس سے اس کی انکم کا ذریعہ ہے، بہت سارے بزنس جو ہیں وہ اب سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو کس چیز کو ہم بین کریں گے؟ تو مختلف چیزیں ہیں، اس کو روکنے کی کوشش بھی، کریک ڈاؤن اگر پاکستان میں بھی آپ روک لیتے ہیں تو اوورسیز پاکستان کو ہم کیسے روکیں گے؟ تو کہیں نہ کہیں اب سب کو درمیانی راستہ ضرور نکالنا چاہیے، اور ملک اور پاکستان کی سلامتی کے لیے، تاکہ ملک آگے بڑھے۔ ملک آگے بڑھے گا تو اس میں ہم سب کی بقا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔